یہ کہانی ہے ایک لوہار سائیکل مکینک کے بیٹے کی جسے تعلیم کی بجائے مشینوں میں زیادہ دلچسپی تھی۔ وہ اپنے والد کی دکان پر سائیکل ٹھیک کرنے میں ہاتھ بٹایا کرتا تھا اور بعد میں وہ اپنی انتھک جدوجہد سے دنیا کی معروف کار ساز کمپنی ہونڈا کا مالک بنا۔ TCL کی ویڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو آپ اسے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیں۔ سوچیرو ہونڈا 17 نومبر 1906 کو نسبتاً کم آمدنی والے خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کیہی ایک ہنرمند لوہار تھے اور میکا اس کی ماں ایک ماہر بینکر تھی۔ والد اگرچہ مزدور تھے لیکن تعلیم کو بہت پسند کرتے تھے۔ ایک بار یوں ہوا کہ اسکول انتظامیہ نے حکم دیا کہ تمام بچے اپنے رزلٹ کارڈ پر خاندانی مہر لگوائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ والدین نے رزلٹ کارڈ دیکھا ہے یا نہیں۔ اس جگاڑو بچے نے سائیکل کے ربڑ کے پیڈل کو تراش کر مہر بنا لی اور اسکول والوں کو رزلٹ دکھا دیا۔ بعد ازاں یہی خدمات دیگر بچوں کو بھی فراہم کی لیکن آخرکار پکڑا گیا۔ اسے تعلیم میں دلچسپی تو تھی ہی نہیں، کتابوں کی بجائے مشینیں اور کاریں اچھی لگتی تھیں۔ بچپن میں گاؤں میں آنے والی پہلی کار کے پیٹرول کی خوشبو اس کے دماغ میں رچ بس گئی تھی اور وہ بھی ایک دن ویسی ہی کار بنانا چاہتا تھا۔ 1922 میں اس 15 سالہ لڑکے نے اپنا سکول، والد کی سائیکلوں کی دکان اور گاؤں چھوڑا اور ٹوکیو چلا گیا جہاں اسے ایک موٹر گیراج میں کام مل گیا۔ اس کا نام تھا سوئچیرو ہونڈا، جس نے آگے چل کر ہونڈا موٹر کمپنی کی بنیاد قائم کی۔ 6 سال ٹوکیو کے گیراج میں بطور کار مکینک کام کرنے کے بعد 1928 میں 22 سالہ سوئچیرو ہونڈا اپنا آٹو ریپیئرنگ کا چھوٹا موٹا کام شروع کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 1937 تک ٹوکائی سیکی کے نام سے ایک کمپنی قائم کر لی جو ٹویوٹا موٹرز اور ایک جاپانی ایئر کرافٹ کمپنی کے لیے پسٹن رنگز بناتی تھی۔ تاہم 1944 میں جب دوسری جنگ عظیم عروج پر تھی، سوچیرو ہونڈا کی کمپنی کا ایک پلانٹ امریکی طیاروں کی بمباری سے تباہ ہو گیا۔ دوسرا پلانٹ 1945 میں زلزلے کی نظر ہو گیا اور کمپنی کی باقیات ٹویوٹا کو 4.5 لاکھ ین میں بیچ دی گئیں۔ 1946 میں سوئچیرو ہونڈا کو جاپانی امپیریل آرمی کا چھوڑا ہوا ایک جنریٹر ملا جس نے اسے موٹر سائیکل انجن ڈیزائن کرنے کے لیے ایک اچھوتا آئیڈیا دے دیا۔ اکتوبر 1946 میں 40 سالہ سوئچیرو نے اپنے نام پر ہونڈا ٹیکنیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ قائم کیا اور 24 ستمبر 1948 کو اپنے آبائی شہر ہماماتسو میں ہونڈا موٹرز کارپوریشن کی بنیاد رکھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں پہلی بار ہونڈا ٹائپ اے موٹر سائیکلز بنائی گئیں۔ 1949 میں ہونڈا 2 اسٹروک 98 سی سی ٹائپ ڈی موٹر سائیکل متعارف کروائی گئی اور اس سیریز کا نام ڈریم رکھا گیا جو آج تک چل رہی ہے۔ یوں مسٹر ہونڈا کا خواب حقیقت میں بدلنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے اپنی کمپنی کا برانڈ سلوگن بھی یہی رکھا، دی پاور آف ڈریم۔ سوسائٹی آف آٹومیٹو انجینئرز آف جاپان کی جانب سے ہونڈا کے ابتدائی دونوں ماڈلز کو آٹومیٹو ٹیکنالوجی کے شاہکاروں میں سے ایک قرار دیا گیا۔ 1949 میں ہی مسٹر ہونڈا کے دوست تاکیو فیوجی ساوا نے بھی کمپنی میں شمولیت اختیار کر لی۔ مسٹر ہونڈا نے اپنے دوست کو کمپنی کے مالیاتی امور سونپے اور خود انجن ڈیزائن کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ دونوں دوستوں نے کاروبار کو توسیع دینے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1959 میں ہونڈا موٹر سائیکلز نے جاپان سے باہر قدم رکھا اور اپنی پہلی ڈیلرشپ کا آغاز امریکہ سے کر دیا۔ آئندہ چند سالوں میں ہی ہونڈا نے موٹر سائیکل مارکیٹ میں ہارلے ڈیوڈسن اور ٹرائمف کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 1955 میں نوجوانی کے شوق کی بنا پر مسٹر ہونڈا نے TT ریس ہیڈ کوارٹرز کی بنیاد رکھی اور اپنے انجینئرز کے ساتھ مل کر پہلا ریس انجن بنایا۔ 1960 میں انہوں نے ہونڈا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی قائم کی جس نے دنیا بھر سے باصلاحیت انجینئرز کو جاپان بلا کر کاروں کی تیاری پر کام شروع کیا۔ 21 اکتوبر 1966 کو ہونڈا موٹرز کمپنی نے پہلی کار N360 متعارف کروائی جس کے بعد 1969 میں امریکہ میں N600 سیڈان متعارف کروائی گئی۔ آج یہ کمپنی دنیا بھر میں سالانہ لاکھوں موٹر سائیکلیں، کاریں اور انجن فروخت کرتی ہے۔ فوربز میگزین کے مطابق ایک سائیکل مکینک کے بیٹے
बेटे की कायम करदा ये कंपनी आज 193 अरब डॉलर के मजमूई असासों, 130 अरब डॉलर की सालाना सेल, 8.5 अरब डॉलर के सालाना मुनाफे और तकरीबन 45 अरब डॉलर की मार्केट वैल्यू के साथ दुनिया की 2000 बड़ी कंपनियों में 103वें नंबर पर है। 70 और 80 की दिहाई में जब आलमी सतह पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अपने अरूज की जानिब गामजन थी, तो मिस्टर होंडा की बेमिसाल तख्लीकी सलाहियतों की मरहून मिन्नत होंडा गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जापान समेत पूरी दुनिया में हाथों हाथ बिक रही थीं और ये सिलसिला आज तक जारी है। 1973 में अपनी रिटायरमेंट तक मिस्टर होंडा कंपनी के सदर की हैसियत से काम करते रहे। रिटायरमेंट के बाद उनका ज्यादातर वक्त होंडा फाउंडेशन के लिए वक्फ रहता, ताहम 1983 में उन्हें सुप्रीम एडवाइजर चुन लिया गया और दूसरी कंपनियों के साथ होंडा की मुसाबकती दौड़ में आगे रहने के लिए मशावरत ली जाती। उन्होंने अपने दोस्त ताकियो फ्यूजीसावा के साथ एक अहद किया था कि वो अपने बेटों को कभी भी होंडा कंपनी में शामिल होने पर मजबूर नहीं करेंगे। ताहम वालिद के रेसिंग कारों के शौक को देखकर उनके बेटे हिरोतोशी होंडा ने 1973 में म्यूगन मोटर स्पोर्ट्स के नाम से बाकायदा एक कंपनी कायम कर दी। मिस्टर होंडा नौजवानी से ही रेसिंग कारों के शौकीन थे। दोनों मियाँ बीवी के पास निजी पायलट के लाइसेंस भी थे और वो 77 साल की उम्र में भी स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग और कार रेसिंग करते थे। 1936 में जवां साल मिस्टर होंडा ने अपने भाई के साथ जिंदगी की पहली कार रेस में हिस्सा लिया था, जिसमें हादसा पेश आने से वो शदीद जख्मी हो गए थे। 5 अगस्त 1991 को जब जिगर फेल होने से मिस्टर होंडा का 84 साल की उम्र में इंतकाल हुआ, तो मशहूर जमाना हंगरी ग्रैंड प्री कार रेस के इनकाद में चंद रोज बाकी थे। 1980 में पीपल मैगजीन ने मिस्टर होंडा को हाल के दिलचस्प तरीन आदमियों की फहरिस्त में जगह दी और उन्हें जापान का हेनरी फोर्ड करार दिया। 1982 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ने उनकी सलाहियतों और खिदमात के एतराफ में सोइचेरो होंडा मेडल का आगाज किया, जो हर साल पब्लिक और पर्सनल ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने वालों को दिया जाता है। 1999 में अमेरिकी शहर डेट्रॉइट में बैनुल अक़वामी ऑटोमोटिव हॉल ऑफ फेम में मिस्टर होंडा का नाम भी शामिल किया गया।